بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آخر کار کب تک لوگ برداشت کریں؟ جس طرح سے پولیس کر رہی تھی، کافی عرصے سے شکایات تھیں، مسلسل یہ عمل بڑھتا چلا جا رہا تھا، گرفتاریوں کا، کوئی رہا ہوتا ہے اس کو پھر گرفتار کر لو، پھر گرفتار کر لو، پھر گرفتار کر لو، بہت کچھ ہوا۔ پولیس کو بلایا جاتا ہے، کہتے جی ہمیں نہیں پتہ کہاں چلا گیا بندہ، ہم دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ عمران ریاض کے حوالے سے آپ نے دیکھا کیا کچھ ہوتا رہا، تو یہ ایک تسلسل تھا۔ ابھی دیکھیے کہ فیصل آباد سے جس طرح سے خبر آئی، اس کو بھی صحافیوں نے شیئر کیا کہ کوئی بتایا گیا مبینہ طور پر کہ تحریک انصاف کا کارکن ہے، اس کی بہن کو لے گئے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ صاحبزادہ حامد رضا، یہ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے اور ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ جی ان کی بھی بہن کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ اب یہ ایک مذہبی رہنما ہے، اور اب جب یہ یہاں تک خبر جائے گی تو اب آپ سوچئے، اور یہاں تک نوبت آئے گی تو پھر سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اسی پر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے جو مجلس وحدت المسلمین ہیں، ان کے سربراہ نے بھی بیان دیا ہے۔ اب صاحبزادہ حامد رضا ہیں، یہ چیئرمین رہے ہیں قرآن بورڈ کے، اور چیئرمین سنی اتحاد کونسل بھی ہیں۔ ان کا فیصل آباد میں اثر و رسوخ ہے مذہبی طور پر۔ اب یہ کہتے ہیں جی ہماری اکلوتی شادی شدہ ہمشیرہ، جن کا سیاست سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں اور وہ مکمل طور پر ایک گھریلو زندگی گزار رہی ہیں، ان کا نام 9 مئی کے حوالے سے شامل کر کے ان کے بلا ضمانت وارنٹ گرفتاری کے حصول کے لیے اینٹی ٹیررزم کورٹ سے 6 نومبر کے لیے نوٹس کروائے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر قبل میری اپنی ہمشیرہ سے بات ہوئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی میرا کورٹ کچہری اور سیاست سے کوئی تعلق نہیں، مگر میں ایک شہید کی بیٹی ہوں اور آپ کے لیے کمزوری نہیں بلکہ عزت اور مضبوطی کا سبب بنوں گی۔ اسپیشل برانچ اور جن کے کہنے پر میری بہن کا نام شامل کیا گیا، ان کو جواب اب میری پریس کانفرنس میں ملے گا۔ رانا ثناء اللہ، راجہ ریاض اور دیگر، اب اگر ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح۔ اس طرح سے انہوں نے بات کی ہے۔ تو یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اب کچھ گرفتاریاں ہوئیں، وکلاء کی بھی ہو گئی اس میں کہ جی ان کو گھروں سے اٹھایا گیا ہے، ان کے گھروں میں چھاپا مارا گیا ہے، چادر چار دیوار کا تقدس پامال کیا گیا ہے، ان کی خواتین کو ہراساں کیا گیا ہے، یہ خبر بھی آ گئی۔ تو لہٰذا بڑھتے بڑھتے، جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا، فیصل آباد بھی کی بات کی ہے، اور تشدد رپورٹ ہوا، ایک اور شخص کا انتقال ہوتا ہے بزرگ کا، اس کے حوالے سے بھی یہ خبر آ گئی کہ جناب یہ محمد عمیر ہیں، انہوں نے یہ بھی خبر شیئر کی ہے، براڈ کاسٹ جرنلسٹ ہیں اور یہ نیوز 1 کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ جی بزرگ شہری کا ایک تشدد کی وجہ سے، پولیس گردی کی وجہ سے کہا جا رہا ہے جی وہ دنیا سے چلے گئے، اس کے بیٹے کو گرفتار کرنے آئے تھے، ان کو کوئی دھکم پیل ہوئی، پتہ نہیں کیا کیا، اس کو بیٹے کو لے گئے تو اسی دوران ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور جب ہارٹ اٹیک ہوا تو جناب وہ پولیس پھر بھاگم بھاگ پتہ نہیں اس کے بیٹے کو چھوڑ دیا، یہ سب خبریں ہیں۔ لیکن محمد عمیر جو بتا رہے ہیں، کیونکہ یہ جرنلسٹ ہیں تو ایک جرنلسٹ کی کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہوتی ہے، تو انہوں نے یہ لکھا ہے بزرگ شہری پر تشدد، متعدد بار غیر قانونی چھاپے مارنے والا SHO تھانہ پکا لانا سب انسپکٹر جبران، تحریک انصاف کے خلاف ریاستی دہشت گردی کے لیے پولیس کو دی گئی چھوٹ ابھی کئی گھر جلائے گی، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ تو جناب یہ اب ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے اب یہ ہوا کہ اب بات وکلاء تک چلی گئی، اور وکلاء ایک متحرک باڈی ہیں، آپس میں بڑے مضبوط ہیں، اور ان کی طرف سے اب ہوا یہ ہے کہ داخلہ ہی بند کر دیا گیا پولیس کا۔ تمام عدالتوں میں، لاہور کی تمام عدالتوں میں پولیس کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ باقاعدہ لاہور بار ایسوسی ایشن نے پریس ریلیز جاری کی ہے، اور اس سے پہلے جب انہوں نے کیا تھا تو پھر مذاکرات کرنے پڑے تھے کہ جی آئندہ یہ نہیں کریں گے، آئندہ یہ نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد پھر یہ حرکت ہوئی ہے۔ اب ان کی پریس ریلیز یہ ہے، لاہور بار ایسوسی ایشن کے جنرل ہاؤس کا اجلاس آج مرخہ 4 نومبر 2023 بروز ہفتہ بوقت 1 بجے ایوان عدل بار روم میں زیر صدارت جناب رانا انتظار حسین ایڈوکیٹ صدر لاہور بار منعقد ہوا، جس میں تمام عہدیداران، ممبران ایگزیکٹو کے علاوہ ممبران بار کی کثیر تعداد نے بھرپور شرکت کی۔ آج کا اجلاس ممبران بار کی طرف سے دی گئی ریکوزیشن بابت کانا پولیس کی جانب سے غیر قانونی اور ناجائز طور پر عظیم پہاٹ ایڈوکیٹ، حمزہ عظیم پہاٹ ایڈوکیٹ اور ان کے حقیقی بھائی خالد پہاٹ کو ان کے گھر سے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گرفتار کیے جانے پر تھا۔ اجلاس سے مختلف کابرین لاہور بار نے خطاب کیا، اور لاہور کی پولیس بالخصوص تھانہ کانا، تھانہ نارکلی اور تھانہ اسلام پورہ کی جانب سے وکلاء کے خلاف جھوٹے مقدمات کے اندراج، انتقامی کارروائیوں اور پولیس گردی کی واشگاف الفاظ مذمت کی اور اس کو ناقابل قبول قرار دیا۔ لاہور بار کے پلیٹ فارم سے متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا ہے مورخہ 6/11/2023 یعنی 6 نومبر 2023 بروز سوموار لاہور کی تمام عدالتوں میں بطور احتجاج پولیس کے داخلے پر پابندی ہوگی۔ لاہور کی تمام عدالتوں میں بطور احتجاج پولیس کے داخلے پر پابندی ہوگی۔ کسی بھی پولیس ملازم یا پولیس کی گاڑی کو احاطہ عدالت میں داخل نہ ہونے دیا جائے گا۔ سیکرٹری لاہور بار، یہ جناب باقاعدہ ان کی یہ پریس ریلیز آ گئی ہے۔
اس سے پہلے ہم نے دیکھا جی مانسہرہ میں جس طرح کیا گیا، لوگ اس پر بات کرتے رہے کہ جی اب کیا ہے، قاضی فیصل صاحب کہہ رہے تھے جی سب کو الیکشنز کی تیاری کرنی چاہیے. وہاں آپ دیکھ لیجئے کرسیاں سارے انتظامات اٹھا کر لے جاتے ہیں، گھروں میں نہیں کرنے دیا جا رہا، کوئی گھروں میں نہ بیٹھے، کوئی اکٹھا نہ ہو جائے، یہ سارا کچھ دیکھا گیا. اور اسی طرح سے دیگر جناب تشدد کی واقعات جو ہیں سامنے آنے لگے، تو یہ کام بڑھتا چلا گیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر اسلام الدین ساجد جو انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز کے لیے کام کرتے ہیں اور اس سے پہلے پاکستان کے کئی اداروں میں کام کر چکے ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے، وہ لکھتے ہیں کہ بار بار بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مت کریں یہ کام، یقین کریں عوام میں نفرت بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ سارے نوجوان ہیں اور ان نوجوانوں کو دشمن بنانا انتہائی غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے. جس طرح پولیس جاتی ہے جہاں کوئی نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی ریلی نکالنے لگتے ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے کچھ بھی، تو ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے جناب اب وہ خود خیبر پختونخوا کے حالات بتا رہے ہیں. لاہور کا میں نے آپ سے عرض کر دیا ہے، پہلی پولیس کا امیج آپ سب کے سامنے ہے. تو اب جناب یہ صورتحال ہوگی کہ وکلاء بھی اکٹھے ہو گئے ہیں. اس سے پہلے آپ دیکھیے ربیہ باجوہ صاحبہ ہیں، وہ بھی لائر ہیں، جو خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں جی رہائی ملتی ہے پھر گرفتار کر لیتے ہیں، تو عمر قید ہو گئی کہ خواتین کو آپ نے عمر قید کر لیا ہے. وہ تو اعلان کر رہی ہیں کہ وہ فری اب سروسز دیں گی جو سیاسی قیدی ہیں ان کے لیے. تو اس پر وہ مسلسل آواز اٹھا رہی ہیں. اسی طرح ابھی بھی وہ وکلاء رہنما ہیں اور دیگر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وکلاء کی طرف سے اب آپ دیکھیے سخت ہوتے جا رہے ہیں جملے. اعتزاز احسن صاحب نے کیا کہا ہے، اور انہوں نے تو الیکشن کمشنر کے حوالے سے کہہ دیا کہ جی بے شرم اور ڈٹائی اور بڑے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ان پر یہ آئین اور قانون پر نہیں چل سکتے. اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ کتنی شکایتیں ہیں اسلام آباد کیپٹل پولیس کے حوالے سے، اور ادھر کیا ہوا ہے کہ جی الیکشن کمیشن بے بس. یہ قمر مکین صحافی ہیں، لکھتے ہیں شفاف انتخابات، الیکشن کمیشن بے بس اپنے احکامات پر عمل درآمد نہ کروا سکا. شفاف انتخابات کے لیے پی ڈی ایم حکومت کے تعینات کردہ افسران کے تبادلوں کے لیے الیکشن کمیشن کمزور پڑ گیا. پی ڈی ایم حکومت کے تعینات کردہ آئی جی اسلام آباد اور ڈی سی کو تاحال تبدیل نہیں کیا جا سکا. آئی جی اسلام آباد ناصر اکبر خان اور ڈی سی عرفان نواز میمن کو فوری تبدیل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے 2 خطوط لکھے تھے. 24 اور 26 اکتوبر کو الیکشن کمیشن نے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو احکامات پر عمل درآمد کی واضح ہدایات دی گئیں، لیکن 10 روز گزرنے کے بعد بھی آئی جی اسلام آباد اور ڈی سی اسلام آباد کو تبدیل نہ کرایا جا سکا. کیا آئی جی اسلام آباد اور ڈی سی اسلام آباد کی موجودگی میں شفاف انتخابات ممکن ہوں گے؟ سیاسی حلقوں میں بے چینی بڑھنے لگی. بھئی اس لیے ان کو لایا گیا تھا. آنسو گیس کی شیلنگ آپ دیکھیں، شاندانہ گلزار شہریار افریدی کا کیس آپ دیکھیں، اس میں توہین عدالت کا معاملہ دیکھیں، کس طرح ان کو جناب کس طرح کے کیسز میں اٹھایا جاتا ہے، کیا 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 جاتا ہے، ایم پی او کس طرح دیے جاتے ہیں، پولیس کیا کرتی ہے. آنسو گیس کی شیلنگ، دفعہ 144، ان آئی جی صاحب کو ان ڈی سی کو ایسے تو نہیں لگایا گیا تھا نون لیگ کے دور میں، پی ڈی ایم کے دور میں. تو اس لیے اب ان کو کون ہٹائے گا، کس طرح کرے گا، تو لوگوں میں ریئیکشن آئے گا. اور اس وجہ سے اب آپ دیکھیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، اب یہ شاکر محمود اوان صحافی ہیں، لکھتے ہیں جی پنجاب کی بیٹیوں کے گھروں میں ڈاکوؤں سے زیادہ پنجاب پولیس سے خطرہ. فیصل آباد سے قوم کی ایک اور بیٹی کو وردی میں ملوث افراد نے زبردستی اٹھا لیا. پی ٹی آئی ورکر کی بہن ہونا قوم کی اس معصوم بیٹی کا واحد جرم. اور اس طرح سے جناب یہ اب لوگ اس پر ریئیکشن دے رہے ہیں. اچھا یہ انہوں نے مونس الہی کو کوٹ کیا ہے جی. اچھا اس کے ساتھ اویس منگل والا ٹیلی ویژن پر پروگرام بھی کرتے ہیں اور 92 نیوز چینل پر جو مارننگ شو ہے نیوز شو اس کو ہوسٹ کرتے ہیں. جرنلسٹ ہیں، ڈاکومنٹری میکر، ایکٹر، ٹیچر. انہوں نے بڑی سخت بات کی ہے. یہ کہتے ہیں جب بات بہنوں کو اٹھانے تک پہنچ جائے تو سمجھ لیا جائے کہ من حیث القوم ہمارا غیرت سے کوئی تعلق نہیں رہا. یہ جناب صورتحال ہے، اور جس کی وجہ سے اب یہ دیکھیے پولیس کے خلاف اب کس طرح کے ایکشن نظر آ رہے ہیں. اور ان پر اگر کوئی بات کرے گا تو جناب یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے کہ اگر کوئی تنقید کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، کہنا چاہتا ہے، تو حال یہ ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی پروفائل پکچر لگانا مہنگی پڑ گئی. صدیق جان کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانے کے لیے ایف آئی اے کو متحرک کر دیا گیا. صدیق جان کی تمام ٹویٹس، وی لاگز کا ریکارڈ اکٹھا کیا جا رہا ہے اور ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ الیکشن تک زباں بندی کو ممکن بنایا جا سکے. الیکشن تک یہ جناب حال ہے. ادھر سے قاضی فیصل صاحب کہہ رہے ہیں جناب شکوک و شبہات کا اظہار نہ کریں، مثبت بات کریں، یہ کریں وہ کریں. یہ خبر بھی شاکر محمود اوان نے شیئر کی ہے. تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے. لیکن اب یہ دیکھیے اب رد عمل بھی آنے لگ گیا ہے اور وکلاء کی طرف سے آ رہا ہے، اور یہ اگر بڑھتا گیا تو شاید صورتحال پھر کسی کے کنٹرول میں نہ رہے. اللہ حافظ.